پھر تو وہی کیا جائے گا. اور اگر یہ کہ شیطنت اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ جلاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، پھر یقیناً طاقت اور قوت کا استعمال ہوگا. تو یہاں ایک تو قوام کا لفظ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ للہ کا لفظ ہے، یعنی یہ عدل اور انصاف کا جو نظام قائم کیا جائے اس میں کوئی دنیاوی مصلحت نہیں ہونی چاہیے پیش نظر کہ صاحب دیکھیے اگر ہم انصاف قائم کریں گے تو سبھی لوگ آرام سے رہیں گے نا. اگر ہم نے جو ہے ناانصافی شروع کی تو کل کو میرے ساتھ بھی تو ناانصافی ہو جائے گی، پھر میرا امن اور چین جو رخصت ہو جائے گا، ہمارے شہر میں جو ہے سارے رشتہ دار تباہ برباد. یہ مقصد کچھ نہیں، مقصد یہ ہو اللہ کے واسطے، کیونکہ اگر دنیا کی کوئی مصلحت جو ہے وہ اس کا سبب بنی تو جب تک کہ دنیا کی مصلحت پوری ہو رہی ہے انصاف کر رہے ہیں، اور جہاں دنیا کی مصلحت جو ہے اس کو نقصان پہنچنا شروع کیا تو ساری ناانصافی. آج ہم یہاں کیا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ اسٹوروں کے اندر، دکانوں میں، کمپنیوں میں، ہر جگہ کیسا جی اچھا ملک ہے بھائی، ہر جگہ انصاف ہو رہا ہے. بالکل صحیح. لیکن یہی لوگ جو ہیں دنیا بھر میں کیا کچھ کر رہے ہیں؟ آخر یہ انصاف کی ترازو صرف یہیں کے لیے کیوں ہے؟ اندرون ملک کے واسطے. بیرون ملک کیوں زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہو تو اس زیادتیوں کے لیے تم نے آخر وہاں وہ نظام کیوں نہیں قائم کرتے جب سپر پاور ہو کہ جس طرح سے اپنے اندرون ملک نظام قائم کیا ہوا ہے عدل اور انصاف کا. وجہ اس کی صاف ہے کہ یہاں اگر یہ زیادتیاں ہوئیں تو یہ ملک اس طرح کا نہ رہے گا جس طرح آج ہے، اور باہر ظلم و زیادتیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، ہونے دو، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہمارا فائدہ ہی ہے. یہ اللہ کے واسطے نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے جب کیا جائے گا تو جہاں جہاں تک اب ہم کچھ کر سکتے ہیں وہاں تک عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا ہوگا. مسلمانوں سے اسی کا مطالبہ ہے. اگر مسلمان بھی یہی حرکت کر لیں کہ اپنے محلے کے اندر تو ٹھیک ٹھاک ہے اور باقی جو ہوتا رہے ہم کو کیا فکر ہے، یہ مومن کے ایک ایمان کے شان کے خلاف بات ہے. وہ دنیا کے واسطے بھیجا گیا ہے. تو للہ کے معنی یہی ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھو تمہیں تمہاری کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو. تو میں نے کہا تھا کہ یہ چونکہ سورت اتری ہے صلح حدیبیہ کے بعد، ظاہر ہے کہ سن 5 ہجری تک وہ کون سا موقع ہے کہ مشرکین مکہ نے ان صحابہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کی. بھئی اور تو اور انہی کی وجہ سے تو مکہ چھوڑنا پڑا. اسی ظلم اور زیادتی کا تازہ جو نقشہ تھا سامنے وہ یہ کہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، جہاں کی تاریخ اور ہسٹری یہ ہے کہ مکے والوں نے کبھی دشمنوں کو بھی راستہ نہیں روکا. جن قبائل سے ان کی لڑائیاں رہی ہیں اگر وہ حج عمرہ کرنے آئے تو کہہ دیا گیا کہ حج عمرہ کر سکتے ہو، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم روک نہیں سکتے کسی کا راستہ بیت اللہ تک آنے کا. دشمنی اپنی جگہ، لڑائی لڑیں گے لڑائی کے میدان میں، لیکن جب کوئی شخص عمرہ کرنے آ رہا آنے دیتے تھے. یہ سارا دستور جو سنچریز سے چلا آ رہا تھا مسلمانوں کے تعلق سے آ کر انہوں نے ان کو ذرا صحیح بات بتا دیجئے بھائی. وہ ادھر ہی کو پڑھنے لگے. گھما دیجئے یہ گو دے ان کو بتا دیں ڈائریکشن قبلے کا. تو مسلمانوں کا جب معاملہ آیا تو یہ ساری جو ایک روایت اور ٹریڈیشن چلا آ رہا تھا وہ سب کو پالا طاق رکھ دیا اور ان کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا. ظاہر ہے کہ یہ کتنا بڑا ظلم تھا، کتنی بڑی زیادتی تھی. تو اب اور پھر جو معاہدہ ہوا تھا، جو ایگریمنٹ ہوا، وہ ایگریمنٹ کی کلاس جو ہیں وہ سب کی سب، اس میں کوئی صحابی خوش نہیں تھا، کیونکہ اس کلاس میں بظاہر یہی بات تھی کہ مکے والوں نے اپنی اونچی رکھی تھی اور مدینے والوں کو انہوں نے نیچے اس میں رکھا تھا، تو جس سے صحابہ کو بہت غصہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو حالت یہ تھی کہ اس جذبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کہا ہوں. کیا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. پھر آخر ہم تب کو کیوں یہ صلح کر رہے ہیں؟ یعنی ایسا وہ ایک جذبہ تھا صحابہ کے اندر. تو ظاہر ہے کہ یہ غصہ ہے. اب اس معاہدے کی روح سے 1 سال کے بعد عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ صحابہ میں کچھ ہوں جوشیلے
راستے میں ایک آدھا کافر کو سنگوا دیں، سمجھا، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، کوئی ہاتھ لگا اس کی گردن اڑا دی. تو اس واسطے یہاں کہا جا رہا ہے عدل اور انصاف کا دامن چھوٹنے نہ پائے. تم عدل اور انصاف کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے. اس واسطے اس سفر کے اندر پوری احتیاط ہونی چاہیے کہ اس میں انتقام اور بدلے کا جذبہ بالکل نہ ہو. ایک معاہدہ ہو چکا اور عدل اور انصاف جو ہے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اس کے معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان کو یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے. مسلمان کا ایک جو ہے دوسروں کے جیسا نہیں ہے، دوسروں سے مختلف ہے. اس واسطے اس کو اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض کو دیکھنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ تم کو کسی قوم کی دشمنی اور اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. اعدلوا، فرماتے ہیں عدل کرو. هو اقرب للتقوی، یہی عدل جو ہے یہ تقوی سے زیادہ قریب کرنے والی بات. واتقوا اللہ، اور جہاں تک تقوی کا معاملہ ہے اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تو وہاں کہا تھا ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ تیمم اور وضو کے اندر جب تم انتخاب کرو گے کہ تیمم اس وقت مجھے تیمم کرنے کا حق ہے، تو ظاہر ہے کہ جذبہ جو کچھ ہوگا اللہ اس کو جانتے ہیں. وہاں یوں کہا تھا یہاں جو عمل کر رہے ہو تم کسی کے ساتھ، جو کافر بیچ میں ملا اس کی گردن اڑا دی، کیوں اڑائی ہے؟ آیا یہ کہ اس نے تم کو ستایا تھا، اس نے تمہارے اوپر حملہ کیا تھا، یہی ہے کہ پچھلا جو ہے اس کی برائیاں وہ تم کو انتقام پر آمادہ کر رہی ہیں اس موقع پر. ظاہر ہے کہ یہ تمہارا ایک عمل ہے. خوب یاد رکھو اللہ اس کو دیکھیں گے، اور کسی کو پتہ نہیں چلا، اللہ کو تو پتہ ہوگا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. ایک طرح کی اگر تنبیہ آئی ہے یہاں تو کچھ خوشخبری بھی تو سنانی چاہیے. فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں سے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے وعدہ کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. اس کے معنی یہ ہوگا کہ اگر غلطی کرو گے تو بھگتو گے، لیکن اگر صحیح عمل کر رہے ہو تو پھر یہ نہیں کہ محض ہوا میں تمہاری یہ محنت اڑ جائے گی، اللہ کی طرف سے پھر وعدہ بھی ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے نہیں مانا اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو ان کے واسطے پھر عذاب جہنم ہے. وہی لوگ جو ہیں جہنم والے ہیں. اس کے معنی یہ ہوگا کہ یہاں مسلمانوں کو جب خطاب ہے تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایک مومن بے شک کافر نہیں ہے، لیکن اگر اس نے نافرمانی کی ہے تو پھر اس وقت اس عمل کی حد تک اس میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ ایک آیت قرآنی کو جھٹلاتا نہیں ہے اپنے زبان سے، لیکن آیت قرآنی میں جو حکم ہے اگر اس حکم کو نہیں مان رہا ہے، اس حکم پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس میں اور ایک کافر کے اندر کیا فرق ہے اس حکم کے تعلق سے؟ یہی وہ بات ہے کہ جو حدیث میں فرمایا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا. وہاں اس کا مقصد یہی ہے کہ بھئی نماز یہ ایک آدمی نہیں پڑھ رہا، دوسرا آدمی بھی نہیں پڑھ رہا ہے، ایک آدمی کافر ہے دوسرا آدمی مومن ہے، مگر نماز نہ پڑھنے کی حد تک کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتا یہ بھی نماز نہیں پڑھتا، مگر ایک کو آپ مومن ہی کہے جا رہے ہیں ایک کو آپ کافر ہی کہے جا رہے ہیں. اس عمل کی حد تک تو یہ دونوں یکساں ہو گئے. کافر نماز نہیں پڑھتا، ایک مومن نے نماز نہیں پڑھی، تو اس کا عمل جو ہے کافر والا عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہی وہ بات ہے کہ جو فقہا کہتے ہیں کہ ہم کافر ہونے کا فتویٰ تو نہیں دیتے، مگر اس کا یہ عمل جو ہے یہ کفر والا عمل ہے. تو اس لیے یہاں مسلمانوں کو یہی بات بتانی ہے کہ دیکھو تمہارا عمل جو ہے وہ کفر کا ہے، تمہارا عمل جو ہے وہ جھٹلانے کا ہو رہا ہے، اور اس کی اصل سزا کیا ہے کفر کی اور جھٹلانے کی؟ وہ ہے جہنم. تو کیا تم اپنے عمل سے کوئی بھی کسی بھی وقت ایسی صورت اختیار کرنا چاہو گے کہ جو جس کا انجام یہ ہوتا ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ. واقعی قرآن شریف جو ہے نا اگر اس کو پڑھتے جائیں بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے کوئی شفیق باپ ہے. یہ شفیق کوئی معلم اور استاد ہے
جس کو بہت ہمدردی ہے چھوٹے کے ساتھ، ان کی بھلائی چاہتا ہے، ان کی برائی سے ان کو بچانا چاہتا ہے، ان کے ساتھ جو کمزوریاں لگی ہوئی ہیں اس سے بھی واقفیت ہے، جو مجبوریاں ہیں جو اس کو کھینچ کر کے برائیوں میں مبتلا کر رہی ہیں خوب اس کو معلوم ہے، لیکن پھر وہ چاہتا یہی ہے کہ صاحب یہ برائیوں میں نہ پڑے۔ اب اس کی نصیحت کا انداز کیا ہوگا؟ اس کی نصیحت کا انداز یہی تو ہوگا کہ برے لوگوں کا انجام بتلا رہے ہیں، دیکھو بھائی ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے، دیکھو ایسا کرنے سے ہوتا ہے، جیل میں جاتے ہیں لوگ، برا کہتے ہیں، تم تو بڑے شریف خاندان کے ہو، تمہارے سے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ تم ایسی حرکت کرو، تم برے میں شامل ہو، دیکھو تم اگر اچھے بنو گے تو تم کو یہ فائدہ ہوگا، یہ تم کو نعمتیں ملیں گی، اگر برائیاں کرو گے تو دیکھو تم سے، اور دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ کتنی تکلیفیں اٹھا کر اور تم کو ہم نے یہ سہولتیں دیں، تمہارے شوق پورے کیے، تمہارے نخرے ہم نے اٹھائے، اس بات سے تھوڑی اٹھائے کہ تم برے بن جاؤ۔ یہی انداز ہوتا ہے کسی کی نصیحت کا۔ ٹھیک وہی طریقہ یہاں بھی اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی مہربانی کو جو تم پر ہوئی، کس وقت؟ جب قوم جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ تمہاری طرف پھیلا دیے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا ہے۔ وہ کون سا موقع ہے؟ سن 5 ہی کے اندر غزوہ خندق ہوا، سارے عرب کے قبائل وہ سب جو ہیں چڑھ دوڑے ہیں مدینہ منورہ کے اوپر، کیونکہ اصل میں سن 2 میں تو مکے والے جو ہیں ان کو پچھاڑا تھا مدینے والوں نے، سن 3 کے اندر اگر مکے والے نہیں بھی جیتے تھے لیکن یہود کی جو سازش تھی اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ یہود کی سازش یہ تھی کہ مکے والے اب کے پہلے سے زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ آئیں اور اس طرح سے یہ مدینے والے اب پٹ جائیں، یعنی صحابہ۔ لیکن دیکھا یہ کہ مدینے والے پھر چلے آ رہے ہیں مدینے میں، وہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ زخمی ہوئے، اور اسی واسطے انہوں نے جو خبر اڑائی تھی ان سازشیوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، مقصد کیا تھا؟ اس اطلاع پر صحابہ سب بھاگ کھڑے ہو جائیں اور میدان چھوڑ دیں، اور چنانچہ ہوا بھی یہی کہ کچھ صحابہ نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک انتشار کی کیفیت ہو گئی جس پر قرآن حکیم نے ان پر گرفت کی ہے کہ والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ رسول تم کو پکارے چلے جا رہا تھا اور تم ہے کہ بھاگے جا رہے تھے، کیا ہو گیا تھا تم کو اس وقت؟ تو یوں کہیے کہ یہود نے، منافقین نے پوری سازش کی تھی، اور یہ تھا کسی طرح سے یہ جو ہے ہماری جان چھوٹ جائے، اور ہماری جو پوزیشن تھی پہلے سے جو مدینے میں وہ جو ہے وہاں ساہوکار بنے بیٹھے تھے، وہ اس ساہوکارے پر جو اثر پڑ گیا تھا وہ ختم ہو، تو وہ پھر سے لوٹ کے آیا۔ یہ سازش تھی جس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ آخر کار انہی یہود کے اندر جو بڑے ماہرین تھے خطابت اور لیکچر دینے میں، اخطب ابن حیی ابن اخطب وغیرہ وغیرہ، یہ سب لوگ پورے عرب کے اندر انہوں نے باقاعدہ ٹور کیا ہے، اور وہاں تقریریں کر کے اور خطبے دے کر، لیکچر دے کر ان کے خون میں گرمی پیدا کی اور ان کو آمادہ کیا کہ آئیں مدینے پر حملہ کریں، ہم پیچھے سے تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ 12,000 جو ہیں وہ افراد مدینے پہ چڑھ کے آ گئے، مکے والے بھی اس میں ہیں اور جو ہیں میدانی علاقوں کے قبائل بھی ہیں، سب آ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ 12,000 ایک چھوٹی سی بستی پہ جس میں مشکل سے 1,000-2,000 آدمی رہتے ہوں، وہاں جب چڑھ کے آئیں گے تو ان کا کیا بچے گا؟ بڑی پریشانی کی بات تھی۔ تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جو تدبیر کر سکتے تھے وہ تدبیر بھی کی اور دعائیں بھی کی۔ خندق کھودی گئی۔ خندق ایک نئی تدبیر تھی جس سے عرب کے لوگ واقف نہیں تھے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے ملک کے وہاں کے جو تھا یہ طریقہ یا رواج، اس کو انہوں نے بتلایا اور آپ نے پسند کیا اور حکم دے دیا، خندق کھود دی گئی۔ جب اس 12,000 کا لشکر آیا، انہوں نے یہ تماشا دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا تھا، تو شزدر اور حیران رہ گئے۔ دراصل مدینہ جو تھا آج بھی ہے لیکن اب تو خیر بہت پھیل گیا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کی آبادی کی صورت یہ تھی کہ 2 طرف تو تھے اس کے، یوں سمجھیے کہ لاوا جو کہلاتا ہے نا، یعنی وہ جو پتھر جو ہوتے ہیں جیسے جلے ہوئے پتھر، اسے لاوا کہتے ہیں،
تو دو طرف تو اس کے ٹیلے تھے مدینے کی آبادی کے، اور ایک طرف جو تھا پیچھے کھجور کے باغات تھے. صرف ایک طرف کا حصہ جو ہے وہ ایسا تھا کہ جس کے سامنے میدان کھلا ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا لشکر 12,000 کا اگر مدینے پہ چڑھائی کرے گا، اس کے واسطے ایک ہی راستہ ہے، وہ جو میدان کا راستہ. نہ وہ لاوے کے راستے کی طرف سے آئے گا کوئی لشکر، کیونکہ ہوائی جہازوں تھوڑی بمباری کرنی تھی، وہ تو جو اونٹوں کے ذریعے سے یا گھوڑوں کے ذریعے سے پیدل. تو لاوے کے جو خاردار پتھر ہوتے ہیں، ابھی بھی آپ مکے اور مدینے کے بیچ میں جو ہائی وے جاتا ہے وہاں آپ کو نظر پڑیں گے وہ لاوے، بڑا خاردار پتھر. تو ان پتھروں کے اوپر سے گزر کر نہیں جا سکتے، لڑائی نہیں لڑی جا سکتی. اسی طرح سے جہاں کھجور کے پیچھے گھنے باغات ہیں ادھر سے لشکر کیسے گزرے گا؟ تو میدان کا سامنے کا علاقہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان کے اندر وہ خندق کھدوا دی. اب لشکر اگر اس کو عبور کرے تو کیسے کرے؟ کہ ادھر جو ہیں چاہے 3,000 ہی کیوں نہ ہو مسلمان، لیکن وہ تیر اور تفنگ سے مسلح ہیں، اور جو آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اس کو تیر کی بارش جو ہے وہ اس کے سامنے آئے گی. اس لیے وہ ادھر رکے ہوئے ہیں. تو 12,000 کے 12,000 پھر بھی بہرحال کوششیں تھیں جاری کچھ نہ کچھ کرنے کی. تو ایک رات جو ہے وہ آندھی چلی اور زبردست قسم کا جو ہے طوفان آیا، اور وہ پہلے ہی جو ہے پریشان ہو رہے تھے جو دشمن کہ بھائی کہاں آ کے پھنس گئے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. اب نہ یہاں سے بھاگتے بن پڑ رہی ہے اور نہ حملہ کرنے کا کوئی راستہ ہے. تو ایک طرح کی یوں کہیے کہ ان میں اب یہ بحث کھڑی ہوئی تھی کہ آخر ہم کو لایا کیوں گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ہماری کوئی لڑائی مدینے والوں سے نہیں تھی، یہ مکے والوں نے گڑبڑ کی، کس نے کہا یہودیوں نے گڑبڑ کی، یہ بحث وہاں کھڑی ہو گئی تھی. تو ایک طرح کی پھوٹ ان میں پڑنے لگی تھی. تو ادھر یہ ہوا کہ رات کو جو ہے طوفان آیا، سخت سردی ہوئی، ہواؤں نے جو ان کے خیمے اکھاڑ دیے، برتن اڑا دیے ہوا کے اندر. تو اب جو صبح ہوئی تو دیکھا میدان صاف ہے، سارے بھاگ کھڑے ہوئے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب یہ کبھی بھی ایفنسو نہیں ہوں گے، اب تمہاری طرف سے ایفنس ہوگا. مطلب کیا ہے؟ اب تم اس پوزیشن میں آ گئے کہ اب تمہاری طرف سے ہوگا اٹیک. اب ان کا اٹیک کرنے کے جو صلاحیت تھی وہ ان میں ختم ہو چکی. یہ ظاہر ہے کہ نبی کے بصیرت تھی، اور پھر یہی ہوا. تو بہرحال یہاں اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ جی کہاں پہنچ گئے؟ ہاں، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی اس وقت جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے، اپنے ہاتھوں کو بڑھائے، لیکن اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تھا. ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوئی. واتقوا اللہ، لہذا تم اللہ سے ڈرتے رہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر پھر ایمان والوں کو بھروسہ بھی کرنا چاہیے. یہ بھروسے ہی کا تو نتیجہ ہے جو کچھ تم نے دیکھا تھا. بے بھروسہ ہوتے ہو تو کہاں کو اللہ یہ تمہاری مدد غیب سے فرماتے. اس واسطے جب یہ آیت آ رہی ہے اس میں یوں نہیں کہا کہ بس آئندہ نہیں ہوگا یہ عمل، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ مسلمان اللہ پر صحیح بھروسہ کرتے رہیں اور تقوی کی راہ اگر اختیار کرتے رہیں گے تو پھر یقیناً اللہ کی طرف سے ہمیشہ مدد آتی رہے گی. اس کے بعد میں پروگرام نہیں ہے، اگر آپ کچھ ایکسٹرا وقت لینا. یہ سب عجیب ترتیب ہے. ویسے تو یوں دیکھیے تو اگر پوری ہسٹری سامنے ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے اس آیت کے بعد دوسری آیت کیوں آ رہی، اور اگر ہسٹری نہ سامنے رکھیے تو پھر آیت کا آیت سے جوڑ نہیں سمجھ میں آتا. آگے فرماتے ہیں اور اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا. یہ بنی اسرائیل کی بات کیوں آ گئی؟ میں نے ابھی آپ کو تفصیل سنائی تھی کہ ساری سازشیں جو ہیں ان کے پیچھے جو ان کا ہاتھ کام کر رہا تھا ان حرکتوں کے پیچھے، وہ ظاہر ہے کہ یہی یہودی تھے، اس لیے ان کو اب تنبیہ کی جا رہی. اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا، وہی عہد. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، یعنی جس طرح سے یہاں مسلمانوں کو جو ان کا عہد یاد دلایا، تم نے کہا تھا سمعنا وَأَطَعْنَا، اس کے خلاف ورزی تم سے نہیں ہونی چاہیے. مسلمانوں کو جس طرح کہا گیا یہاں اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا تم بھی تو اپنی حرکتوں کو دیکھو. کیا یہ تمہاری حرکتیں جو ہیں اس میثاق اور اس عہد کے مطابق ہیں جو تم سے اللہ سبحانہ و تعالی لے چکے تھے پہلے سے؟ کیا تھا وہ میثاق؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ان کے اندر اللہ نے 12 نقیب مقرر کیے. نقیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذمہ دار، جو معاملات کے ذمہ دار ہوں وہ ہیں نقیب. یہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد کی اولادیں تھیں. آگے چل کر کے وہ 12 قبیلے بن گئے.
تو اب ان قبائل کے اندر وہی صورتحال تھی. انہوں نے کہا یہ فلانی برادری اور یہ فلانی برادری، ایک دوسرے میں فرق ہوتا تھا، جیسے ہندوستان کی برادریوں میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ فرق تھا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ رکھا کہ ٹھیک ہے، اب اس جذبے کو دل سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، اس وقت کا انتظار کیا جائے. ٹھیک ہے، اس جذبے کو اگر پازیٹیو اچھے مثبت مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے کوئی غرض نہیں، منفی مقاصد کے لیے استعمال کرو گے جذبہ غلط ہو جائے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ جو ذات اور برادری کی بات یہ بالکل نہیں آنی چاہیے. ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ہی سر سے لے کر پیر تک گناہ ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن شریف نے جو انداز اختیار کیا، انداز بس وہی رہنا چاہیے. قرآن شریف نے یوں نہیں کہا ذات برادری دنیا میں کوئی چیز نہیں، بلکہ اس کا ایک میں نے کہا مثبت جو انداز ہونا چاہیے وہ رکھا گیا ہے، منفی کو اسے روک دیا گیا. مثبت کیا ہے؟ مثبت یہ ہے کہ بھئی دین کے لیے اجتماعی طور پر کام کرو، تقوی اور فکر آخرت یہ ہو، اور یہ کہ بھئی آپس میں صرف جان اور پہچان کے واسطے تعارف کے لیے ذات اور برادری ہے. اس واسطے نہیں ہے کہ انہوں نے کہا وہ تو نیچے درجے کے لوگ ہیں، وہ خاندان تو بڑا نیچے درجے کا، میرا خاندان اونچے درجے کا. ذات برادری اس کے لیے نہیں، یہ منفی انداز ہے. تو قرآن شریف نے یہی تعلیم ہم کو دی. سورہ الحجرات اس میں پڑھ لیجئے. اس واسطے بنی اسرائیل کے اندر جو 12 جو قبیلے بن گئے تھے، اللہ نے ان کو مثبت انداز میں رکھا اور ان میں یہ ہوا کہ 12 نقیب مقرر کیے. تورات میں اگر اس واقعے کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو 12 افراد مقرر کیے تھے، ان کی جو پکچر ہے، ان کی جو جس طرح سے اس کو وہاں وضاحت کی گئی، وہ ایسا جیسے لیڈر ہوتے ہیں، پولیٹیکل سیاسی قسم کے لیڈر، سمجھ میں آیا؟ تو ویسے ان کا کام تھا. یہاں قرآن حکیم نے یہ نہیں انداز اختیار کیا، نقیب بنایا مطلب وہ ان کے ذمہ دار تھے ان کے دینی اور قومی معاملات کے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے وہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا. معلوم ہے تم کو بھی ایک یہ موقع دیا گیا تھا. اللہ نے تمہارے ساتھ بھی مہربانیوں کا معاملہ کیا تھا. اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے، دیکھو تم اس طرح کا عمل کرتے رہنا. لئن اقمتم الصلاۃ، اللہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ نے فرمایا تھا اگر تم نے، یہ بات ہم کو بھی سننی ہے، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے زکوٰۃ دی، وآمنتم برسلی، اور میرے پیغمبروں پر تم ایمان لاتے رہے، وعزرتموہم، اور ان کی مدد اور نصرت، ان کی عظمت اور تعظیم کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو تم اچھا قرضہ دیتے رہے. زکوٰۃ کے بعد قرضے کا لفظ جو بات آ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ خالی زکوٰۃ دے کر چھٹی پانا وہ تو فرض ہے، لیکن جیسے کوئی شخص خالی فرض نماز پڑھ کے بھاگ جایا کرے ہمیشہ، ظاہر ہے کہ اس سے مطالبہ کرنے کا حق ہے. اے بھائی کبھی کبھی سنت پہ تو پڑھ لیا کرو میاں، ایک آدھی نفل بھی پڑھ لو، کوئی حرام تو نہیں ہے، فائدہ ہی تو ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے، کیونکہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں یہ جو سنتیں اور نوافل جن کو تطوعات کہا گیا ہے شروع زمانے میں، قرآن حکیم نے بھی لفظ تطوع استعمال کیا اور احادیث میں بھی. تو یہ جو تطوعات ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ میں ایک مثال پہلے دے دیتا ہوں. دیکھیے ہم اور آپ سب کھانا کھاتے ہیں، جو بھی کھانا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب کمزوری محسوس ہو رہی، ویکنیس. ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے اندر کمزوری معلوم ہو رہی، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی وٹامن لے لو. تو اب وہ وٹامن لے لیا، معلوم ہوا کہ کمزوری اب نہیں محسوس ہو رہی. ٹھیک یہی صورت ہے کہ فرائض جو ہیں ان میں اصل تو وہی ہیں عبادتیں، لیکن اس میں اگر کوئی کمی کمزوری رہ جاتی ہو، بالارادہ ہو یا بلا ارادہ ہو، ان کمزوریوں کا اثر پڑے گا ضرور. جیسے غذائیں اگر صحیح جب تک کام کرتی رہتی کوئی ضرورت نہیں وٹامن کی، لیکن جب غذائیں صحیح کام کرنا چھوڑ دیں، چاہے جسم کی کسی کمزوری کی وجہ سے ہو یا غذا کی کسی خرابی کی وجہ سے ہو، تبھی ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرتا ہے کہ ذرا اب وٹامن لے لو. تو یہاں فرائض کے اندر جو کمی اور کمزوری رہ جائے
اس کا اصل میں اس کی تلافی کی صورت رکھی گئی ہے سنن اور نوافل کے ذریعے سے، ضرورت ہے ان کی بھی۔ تو جس طرح سے وہاں یہ ہے، اسی طرح سے عبادات مالیہ جو ہیں ان میں بھی یہ صورت ہے۔ اصل مقصود تو ہے زکوٰۃ دلانا۔ اللہ میاں کوئی اس کے محتاج تھوڑے ہی ہیں کہ غریبوں کا پیٹ پالنے کے واسطے امیروں ہی کو اس بات کا مکلف بنائیں کہ جا کر ان کو کھانا کھلا دو۔ اگر وہ یہ نہیں کھانا کھلائیں گے تو وہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ میاں نے اگر کسی کو مالدار بنایا تو وہ کہ اس غریبوں کو نہیں دے سکتے تھے۔ ایک حکمتیں ہیں اس کے اندر، تو ورنہ تو اسی لیے کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کے واسطے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی کھولتے ہیں جس کے واسطے وسعتیں رکھی ہیں اور جس کے واسطے تنگی کا رکھا۔ یہ نظام تو اللہ کی طرف سے، بندوں کی طرف سے نہیں۔ تو یہ خرچ کرنا یہ اصل میں اس کی حکمتیں اور ہیں۔ تو یہاں زکوٰۃ جو ہے وہ تو ہے مقصود، یعنی یوں کہیے کہ جس حکمت کی وجہ سے مال خرچ کرنا ضروری قرار دیا گیا، اس کی وہ مقدار خرچ کرنا جو ہے جس کے بغیر یہ مومن نہیں، اس کا نام تو ہے زکوٰۃ۔ لیکن جس طرح سے خالی فرض نماز پڑھ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ سنت اور نوافل بھی کرتا رہے، اسی طرح سے یہاں زکوٰۃ ہی کافی نہیں دے کر بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ خرچ کرتا رہے جیسی ضرورت پیش آئے دینی معاملات کے اندر۔ تو اس کو یہاں قرض کہا گیا کہ بھائی تم نے اپنا زکوٰۃ تو دے دی، مگر اس سے بھی آگے بڑھ کر جو اللہ کو قرضہ دیتے ہیں تو وہ صورت ہے نفلی صدقات کی، اور اس کی کوئی مقدار نہیں۔ اسی واسطے کہا گیا تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تو انہوں نے کتنا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے کہ اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں ہے، آزادی ہے، جتنا خرچ کرنا ہو کرو۔ زکوٰۃ کی مقدار مقرر ہے، صدقات نافلہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں، جتنا خرچ کرو اچھا ہی ہے۔ تو یہاں اس کو قرض کہا گیا تاکہ ترغیب ہو۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تاکہ تم سے لَأُكَفِّرَنَّ، تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسا تم کرتے رہو گے، ایک تو کہا میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اور دوسری بات کیا فرمائی کہ تم سے تمہاری برائیوں کا میں کفارہ کر دوں گا۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو میں نے کہ ہمارے لیے بھی ہماری بھی سننے کی بات، دراصل یہ مسلمانوں کو بھی حقیقتاً سنانا ہے کہ یہ بات کہ نمازیں چھوڑ دیں علم غلم ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی فکر نہیں ہے، اور رسولوں پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں اس سے غفلت ہے، اور اسی طرح سے دین کے معاملات کے اندر جو ہیں خرچ کرنے میں حد سے زیادہ بخل اور کنجوسی۔ تو اگر تم یہی کرتے رہو گے، مسلمان یہی کرتے رہیں، تو بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے انہی چیزوں کا مطالبہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، پہلو تہی کی، تو ظاہر ہے کہ یہ غلط ہوا۔ یہاں فرماتے لَأُكَفِّرَنَّ، اگر تم ایسا کرتے رہو گے تو تمہاری برائیوں کا میں ضرور بے ضرور کفارہ کروں گا۔ یہ کفارہ کیا چیز ہے؟ اصل میں کفارہ کہتے ہیں بدل کو، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سبسٹیوٹ، تو یہ ہے کفارہ۔ اس کو یوں سمجھیے، آج تو دور سائنس کا دور ہے بھائی، ہر چیز جو ہے اگر سائنٹیفک انداز میں سمجھائی جائے تو بہت جلدی سمجھ میں آتے۔ کہنے مولوی صاحب نے بہت اچھی بات کہی، اور اگر سیدھا قرآن شریف کا آیت ترجمہ کر دیجیے کہنے لگے تو سنتے آ رہے بات کچھ نہیں رہی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی اس جذبے سے کام لیتا ہوں۔ دیکھیے اس زمانے میں اس کو تسلیم کیا گیا، یہ بات جو ہے اب ڈسکور ہوئی ہے اور دریافت ہو گئی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کا نظام جو ہے وہ مقناطیسی نظام رکھا ہے، میگنیٹ سسٹم۔ یہاں ہر چیز کے اندر یہ ہے، اسی پر نہیں، آپ کوئی چیز اوپر پھینکتے ہیں، وہ جو نیوٹن کا فلسفہ ہے وہ یہ تو ہے، دریافت ہوا تھی تو چیز پرانی مگر اس کے دماغ نے کام کیا، یا آخر نیچے کو کہاں کو آتا ہے، اٹک کیوں نہیں جاتا اوپر؟ تو وہ اصل میں مقناطیسی نظام ہے۔ زمین جو ہے جہاں تک اس کی وہ طاقت اور قوت جو ہے وہ کام کرتی، ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی، جب اس سے اوپر چلی جائے تو پھر زمین نہیں کھینچے گی۔ تو یہ ایک مقناطیسی نظام قائم ہے دنیا میں، یہاں تک کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو خوب رگڑیں اس طرح سے، اور اس کے بعد کسی ایسی ہلکی پھلکی چیز کو ہاتھ لگیں تو وہ معلوم ہوگا کہ ہاں یہ
اس میں بھی ایک میگنیٹ سسٹم ہے. تو یہ تو ہے میں نے کہا کہ سائنس کی بات کہ ہر چیز دنیا میں جو ہے وہ اس مقناطیسی نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اچھا اب آئیے یہاں اعمال کا جہاں تک تعلق ہے، ایکشن جو ہے، سائنس کا دائرہ یہ اس سے سائنس کے دائرے میں نہیں آتا ہے. سائنس اس سے بحث ہی نہیں کر سکتا. یہ شریعت اللہ، اللہ کا دین اور علم اللہ اور علم رسول، وہ آ کر ہم کو وہ بات بتلاتا ہے کہ جو سائنس بھی نہیں بتلا سکتی. اور وہ یہ کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ ہر چیز کے اندر عمل بھی ہے، اور عمل جو ہے وہ اپنا ایک وجود رکھتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ اپنا ایک وجود رکھتے ہیں. وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ ہوا آئی تھی چلی گئی، بلکہ ایکشن اور ڈیڈس اور عمل جو ہیں وہ اپنا ایک وجود رکھتے ہیں. جب وجود رکھتے ہیں تو پھر ان کے اندر بھی ایک وہ مقناطیسی ایک نظام ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہی وہ اعمال جو ہیں دنیا میں ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں، ہمارے خود اپنا عمل نظر نہیں آ رہا ہے. عمل کا نتیجہ نظر آتا ہے، عمل نہیں نظر آتا، لیکن ہے وہ دنیا میں. اگر دنیا میں وہ نہ ہوتا تو یہ تصویریں نہ بنتی، کیمرے نہ ایجاد ہوتے، اور یہ ایک جگہ کی تصویر ہواؤں کے ذریعے سے اور لہروں پر جو ہے وہ دوسری جگہ منتقل نہ ہوتی. یہ اس کا جسمانی وجود ہے. سمجھ میں آیا؟ ان سارے ایکشن کا، سارے عمل کا، ہاتھ حرکت کر رہا ہے، پاؤں حرکت کر رہا ہے، یہ اعمال جو قیامت میں ان سارے اعمال کو مجسم صورت میں سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا. انسان خود دیکھے گا میں نے کیا کیا تھا، میں نے کیا کیا تھا، میں نے کیا کیا. تو اس لیے جب یہ ان کا جسم ہے، ان کا جسمانی وجود ہے اعمال کا، ان میں بھی وہ مقناطیسی نظام قائم ہے. کیا کہ جب کوئی آدمی کوئی اچھائی کرتا ہے، وہ اچھائی دوسری اچھائی کو کھینچتی ہے. جب کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو برائی برائی کو کھینچتی ہے، برائی اچھائی کو نہیں کھینچے گی. دیکھیے آپ میگنیٹ رکھ دیجئے، میگنیٹ لکڑی کو نہیں کھینچتا، میگنیٹ لوہے کو کھینچتا. کوئی ہے ان دونوں کے اندر لنک اور رشتہ، لکڑی کو نہیں کھینچے گا. تو ٹھیک اسی طرح سے برائی برائی کو تو کھینچے گی. ارے بھائی ادھر چھوڑ جو کر رہا ہوں، کوئی نیا کام تو نہیں کر رہا. برائی برائی کو نہیں کھینچے گی برائی، لیکن اچھائی کو نہیں کھینچے گی. ان میں لنک ہے، اور اچھائی اچھائی کو کھینچے گی. تو یہ ایک صورت. اچھا صاحب، اب ایک آدمی نے برائیاں کی ہیں. برائیاں دو قسم کی ہیں، اور برائی کا نظام کیا ہے؟ میں نے کہا مزاج کیا ہے، اس کو مقناطیسی سسٹم کا تقاضا کیا ہے؟ جب ایک برائی کرے دوسری برائی کو کھینچ لے، تو بھی آ. جب دوسری برائی کرے تیسری برائی کو کھینچے، تو بھی آ. سلسلہ چلتا رہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے. فرمایا کہ جب آدمی کوئی برائی کرتا ہے، میں نے ابھی یہ کہا تھا اس کا وجود ہے، جسمانی وجود. ایک اس کا جسمانی وجود جہاں کیا گیا وہاں ہے، اور ایک اس کا جسمانی وجود جو ہے وہ دل کے اندر ہے، جس دل نے فیصلہ کیا تھا اس برائی کرنے کا. حدیث میں فرمایا جب آدمی کوئی برائی کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، تو دوسری برائی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے دعوت دی ہے وہ برائی نے، دوسری برائی کو. فرمایا کہ پھر دوسرا دھبا لگ جاتا ہے. یہ انسان برائیاں کرتا جاتا ہے اور اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل جو ہے وہ ایک سیاہ پردے کے اندر ہو جاتا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو یہ کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر. اب وہ مہر لگ گئی، اب روشنی آتی نہیں. سمجھ میں آیا؟ بند کمرہ ہو گیا بالکل، ساری کھڑکیاں وڑکیاں بھی جو کچھ ہو سکتی تھی وہ بھی بند ہو گئی. کہاں سے روشنی اندر آئے گی؟ تو یہ اللہ نے مہر لگا دی. اب اس کے سامنے آپ تقریریں کر لیجئے، اس کے سامنے حقائق کھول کے رکھ دیجئے، جو بھی کچھ کیجئے، کچھ کام نہیں کر رہا. یہی وہ بات ہے جس کے لیے قرآن حکیم میں اس کی اس کیفیت کو بتلایا گیا. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے سینے میں دل ہیں سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ